ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد کے بھی جو حالات ہیں وہ اللہ نے سب کچھ سکھایا ہے انسان کو۔ یہ انسان اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ سمجھے کہ خالق کے حکم کے مطابق، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے حکم کے، اس کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اس میں اہم ترین خوبی جس کا آج ذکر ہے اور وہ ہے کہنا ماننا۔ کہنا ماننا، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی پوری بنیاد اس پر رکھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی بات مان کر چلو۔ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ان کی بات مان کر چلو۔ و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو معاملات کا ذمہ دار ہے اس کی بات مان کر چلو۔ آج یہ والی خوبی اگر کسی بھی قوم کے اندر، کسی کے خاندان کے اندر، کسی کے بچوں کے اندر یہ والی خوبی پیدا ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس گھر کو مضبوط بناتا ہے، اس خاندان کو مضبوط بناتا ہے، اس ادارے کو مضبوط بناتا ہے، اس قوم کو مضبوط بناتا ہے، اس امت کو مضبوط بناتا ہے۔ بات مان کر چلنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس اصول کے تحت ڈھالا، اس اصول کے تحت بات مان کر چلنا۔ اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں بچے ماں باپ کا کہنا مان کر چلیں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے اختیار میں ہے، یعنی ماں باپ کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چاہیں بچوں کو ڈھال لیں، ان کو کہنا ماننے کی تربیت دے کر۔ آپ کو حیرت ہوگی، لوگ جانوروں پر یہ محنت کرتے ہیں، حالانکہ جانوروں کے اندر اتنے احساسات نہیں ہوتے، اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، لیکن جتنی ہوتی ہے لوگ بلیوں پر محنت کرتے ہیں۔ بلی پالتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، ہر بلی پر نہیں کرتے، جس کو پالتے ہیں۔ ایک سفر میں دیکھا کہ وہ سواری کے اندر گھر والے سفر کر رہے ہیں، بچے بھی سفر کر رہے ہیں، تو انہوں نے گاڑی کی ڈگی کے اندر بلی کے لوازمات رکھے ہوئے تھے، اس کا باتھ روم بھی رکھا ہوا تھا۔ اور جب پوچھیں بلی پالنے والوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بلیاں نا گھر میں گند بالکل نہیں مچاتی، جب ان کو ضرورت پیش آتی بیت الخلاء کی تو ان کے بیت الخلاء کی جگہ مقرر ہے، وہاں جا کر وہ کرتی ہیں۔ آپ حضرات کو بہت اچھی طرح معلوم ہے گھروں کے اندر جو لوگ بلیاں پالتے ہیں، بلیاں پالنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر محنت کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہنا ماننے لگ جاتے ہیں۔ بچپن میں آپ حضرات، اب تو ختم ہو گیا وہ سلسلہ، مداری بندر کا تماشا دکھاتے تھے، ریچھ کا تماشا دکھاتے تھے، وہ ہوتا کیا تھا؟ پالتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے۔ لوگ تو کتوں پر محنت کرتے ہیں شکار کے لیے، شکار کے لیے، اور کتے کے ذریعے، شکاری کتے کے ذریعے شکار کیا ہوا 100% حلال ہے، یہ اللہ نے سورہ مائدہ میں سکھایا۔ نام بار بار اگر کتے کا لوں تو وہ
ناراض نہ ہوئیے گا، اس لیے کہ میں قرآن مجید کی آیات پڑھوں گا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتے کے ذریعے شکار تم کیسے کر سکتے ہو، تاکہ میں اس کو پھر اپنی اولاد، معاشرے کی اولاد کے ساتھ بات کو سمجھا سکوں۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، آپ کہہ دیجئے جو آپ پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتے کے ذریعے شکار کرنے کی 4 شرطیں بتائی ہیں، تاکہ جو موضوع ہے نا کہنا ماننا وہ سمجھ میں آ سکے۔ اور صرف اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ انسان جانوروں پر محنت کرے تو کتنا کمال دکھاتا ہے، اگر اپنی اولاد پر، بچوں پر اور بچیوں پر محنت کریں تو کیا کمال دکھائے۔ اس لیے آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ما علمتم من الجوارح، جو تم سکھاؤ، من الجوارح، ان زخمی کرنے والے جانوروں میں سے، درندہ، ما علمتم من الجوارح، جو تم سکھاؤ ان درندوں کو، زخمی کرنے والے درندوں کو، مکلبین، تم اس کو خود چھوڑنے والے ہو اس شکار کے پیچھے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم نے اس کو وہ باتیں سکھائی ہوں جو اللہ نے تمہیں سکھائی۔ بات کتے کی ہو رہی ہے، شکاری کتے کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم اس کو وہ بات سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ کیا بات مان کر چلو، کہنا مان کے چلو۔ میں چھوڑوں تو شکار پہ جانا ہے۔ سدھائے ہوئے کتے کی اللہ نے خوبی قرآن میں بتائی۔ تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم نے ان کتوں کو، ان جانوروں کو سکھایا ہو وہ کچھ جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ پھر فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تم کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر لے کر آئے۔ جو سدھایا ہوا شکاری جانور ہوتا ہے وہ شکار کر کے آپ کے پاس لائے گا، خود اس میں سے ایک بوٹی نہیں کھائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مالک دے گا تو کھائے گا، مالک دے گا تو کھائے گا، بھوکا مر جائے گا۔ سدھایا ہوا، یہ قرآن مجید اللہ سکھا رہا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ جو تمہارے پاس پکڑ کر لے کر آئے نا تم اس میں سے کھاؤ۔ اور یہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا کی تفسیر میں سارے مفسرین نے لکھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر شکاری کتے کو آپ چھوڑیں، اسی طرح آپ باز کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، باز جس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے اس کو بھی سدھایا جاتا ہے، اس کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ کیا کہنا ماننا، جو میں کہوں وہ کرو، جس شکار کے پیچھے چھوڑوں اس شکار کے پیچھے جاؤ، خود نہیں کھانا، کہہ دیا نا نہیں کھانا، نہیں کھائے گا۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اگر وہ کتا، وہ باز، کوئی جانور شکار کر کے لے کر آئے اور آپ نے 4 شرطیں پوری کی ہیں، ابھی میں 4 شرطیں الگ الگ بتاتا ہوں، 4 شرطیں اگر آپ نے پوری کی ہیں اور وہ جانور کتا شکار کر کے لے کر آئے، باز شکار کر کے لے کر آئے، آپ کے پاس آئے تو وہ مردہ ہو، مرا ہوا ہو، کھانا اس کا 100% حلال ہے، 100% حلال ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ آگے آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تم اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر لے کر آئے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نے اس باز کو، اس کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا۔ اور میں حلال ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں، اللہ نے کہا فَكُلُوا، کھاؤ۔ 4 شرطیں۔ نمبر 1، وہ باز یا کتا سدھایا ہوا، سکھایا ہوا،
وہ جو اللہ نے اس انسان کو سکھایا، بات مان کر چلنا، میرے لیے پکڑ کر لے کر آنا، تو یہ سدھایا ہوا کتا عام کتا پکڑے گا؟ بالکل نہیں۔ پھر اس کے بعد مکلبین، آپ نے اس کو چھوڑا ہو شکار کے پیچھے، وہ خود نہ گیا ہو۔ اگر شکاری کتا خود چلا جائے اور شکار کر کے لے آئے، حرام، آپ نے چھوڑا۔ قرآن مجید کی شرط، 2 شرطیں ہو گئی، سدھایا ہوا ہو اور آپ نے چھوڑا ہو خود اس شکار کے پیچھے، جب اشارہ کر دیا۔ نمبر 3، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ تمہارے لیے پکڑ کر لے کر آئے، اپنے لیے نہیں۔ اگر اپنے لیے پکڑ کر لے کر آئے، آپ انسان نہیں کھا سکتے اس میں۔ اور 4تھی شرط، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نے اس پر اللہ کا نام لیا۔ یہ جو میں نے باتیں بتائی نا، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 4، ترجمہ میں نے پڑھا ہے، ترجمہ پڑھیے، اس کی شرائط پڑھیے، تفسیر پڑھیے، ساری باتیں وہاں ملیں گی۔ میں ابھی تفسیر میں نہیں جا رہا، میں نے تو اس کے اصل بات جس کی طرف، اصل موضوع کی طرف آنا ہے کہ یہ انسان جانور پر محنت کرتا ہے۔ اب اس وقت لاکھوں روپے کا وہ کتا ہوتا ہے، لاکھوں روپے کا وہ باز ہوتا ہے، جس کو عادت کیا پڑ جاتی ہے، کہنا ماننے کی، کہنا ماننا۔ چھوڑا ہے تو جائے گا، اس میں سے نہیں کھائے گا، اللہ کا نام لینا ہے، اس کو جو سکھایا وہ اس نے سیکھا ہے۔ یہ انسان بلیوں پر محنت کرتا ہے، کمال کی محنت کرتا ہے۔ یہ انسان پرندوں پہ محنت کرتا ہے، کمال کی کرتا ہے، ان کو سکھاتا ہے۔ یہ انسان کتوں پہ محنت کرتا ہے، کمال کا سکھاتا ہے۔ اور دور جدید کے اندر ہماری جو آرمی ہے، اس کے پاس میں جب کبھی جاتا ہوں دوروں پر ان کے ہاں، تو آرمی کے ہاں باقاعدہ جاسوس کتوں کی پوری پلٹون ہے، کئی لاکھ روپے کا ایک کتا ہے۔ کیا ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، وہ 2 قسم کے، ایک جاسوس ہوتے جو کہ منشیات کو معلوم کرتے ہیں، منشیات کو، نشہ آور چیزیں ہوں اس کو سونگ کر بتا دیتے ہیں سامان میں نشہ ہے کی چیزیں ہیں کہ نہیں۔ دوسری بارود، یہاں بارود ہے، سرنگیں بچھائی نہیں کہ نہیں، کتے کو چھوڑتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے۔ یہ سدھایا ہوا، سکھایا ہوا، کہنا مان کے چلنا۔ اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ نے قرآن میں سورۃ النحل میں ہمیں بتایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو جو سکھایا، دنیا کی کوئی شہد کی مکھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتی۔ سورہ نحل کی آیت پڑھنے لگا کہ اللہ نے کیا سکھایا، اللہ نے کیا سکھایا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کرنے لگا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی بھیجی۔ وحی کا یہاں لغوی معنی مراد ہے، ویسے تو انبیاء پر وحی آتی ہے، پرندوں پر جو وحی آئی اس کا معنی ہے چپکے سے پیغام کسی کے دل میں ڈالنا، یہ وحی کا لفظی مطلب ہے، چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ اللہ انسان کے دل میں بھی چپکے سے بات ڈالتا ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، جب کسی مومن کے دل میں اللہ کوئی اچھی بات ڈالتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ اللہ بھی دل میں ڈالتا ہے بات، اچھی بات ڈالتا ہے، اللہ خود ڈالتا ہے۔ بات پتہ صرف کیا ہے، اللہ تو ڈال دیتا ہے ذہن میں وہ بات، یہ مانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، کہنا نہیں مانتا، مزاج۔ اور وہاں اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف کیا وحی بھیجی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ۔ اب دیکھیے گا مکھی کو، شہد کی مکھی، اس کو ایک بات کہی اللہ نے، چند ہدایات دی۔ میں نے عرض کیا ہے دنیا کی کوئی شہد کی مکھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، 1 انچ خلاف ورزی نہیں کر رہی۔
کیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تو اپنا گھر بنایا کر چھتا تو اپنا گھر بنایا کر جبال پہاڑوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور جو بیل دار پودے ہوں نا ان کے اندر تو اپنا گھر بنایا کر۔ آج دنیا کی ساری شہد کی مکھیاں کبھی زمین پر گھر نہیں بنائیں گی، کتنا کہنا مانتی ہیں اپنے رب کا، کتنا کہنا مانتی ہیں، اللہ نے قرآن میں بتایا۔ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، آگے اللہ نے دوسری ہدایت اس کو کیا دی، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر تو کھا پھلوں میں سے، پھولوں میں سے، رس چوس۔ کیا کمال کی اللہ نے اس کے منہ کے آگے سرنج رکھی ہے جو خوردبین سے نظر آتی ہے، اتنی باریک سوئی رکھی جس کو وہ پھول کے اس جگہ میں ڈالتی ہے جہاں سے رس چوستی ہے۔ اور عجیب بات ہے، اللہ نے کہا ثم کلی من کل ثمرات، دیکھ تو پھلوں میں سے رس چوس۔ آج کوئی مکھی، شہد کی مکھی گندگی پر نہیں بیٹھتی، گندگی سے وہاں کوئی نہیں چوستی، زہریلے پھل میں سے، زہریلے پھول میں سے کبھی شہد کی مکھی رس نہیں چوستی۔ کتنا کہنا مانتی اللہ کے، دیکھ تیرے لیے یہ حلال یہ حرام، یہی ہو گیا نا، دیکھ تیرے لیے یہ حلال یہ حرام، مکھی اللہ کا کہنا مان کے چل رہی، شہد کی مکھی۔ پھر اللہ نے تیسری بات اس کو کہی، ایک کہا کہ گھر بنا پہاڑوں میں، اونچی جگہوں میں، اس کی مفسرین نے تفسیر میں تشریح بھی لکھی ہے کہ یہ اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ نے اسے شہد پیدا کرنا ہے نا، اگر زمین پہ بنائے گی تو ساری جتنی گندگی وہ ساری شہد میں چلی جائے گی نا، ہوا سے اڑے گی گندگی ساری اس کی چھتے میں شہد میں چلی جائے گی۔ اونچی جگہ پہ بنانا، کیونکہ تجھ سے بڑا کام لینا اللہ نے، تیرے سے بڑی اچھی چیز پیدا کرنی ہے اللہ نے۔ تو ایک پہاڑوں میں گھر بنانا، ثم کلی من کل ثمرات، پھر پھلوں میں سے رس چوسنا۔ اگر بالفرض کوئی مکھی بیٹھ جائے گندگی پر یا زہریلی چیز پر بیٹھ جائے بالفرض، اور اس کے جسم کے ساتھ یا اس کے منہ پر گندگی لگی ہوئی ہو، تو جو ماہر حیوانیات ہے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مفسرین نے بھی لکھا کہ شہد کے چھتے کے ارد گرد وہیں ایک باقاعدہ گارڈ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ اس کو فوراً ڈنک مار کے مار دیتی ہیں۔ محافظ دیکھے ایسے ہوتے ہیں محافظ، باہر سے زہریلی چیزوں کو چھتے میں نہیں آنے دینا، اللہ کا نظام ہے، کرنے والا اللہ ہے، سمجھانے والا اللہ ہے۔ بات کتنی سی ہے کہ جس کو سمجھایا اس نے مان لیا، جس کو سمجھایا اس نے مان لیا، انسان مانتا نہیں، سمجھایا انسان کو بھی ہے، سمجھایا انسان کو بھی ہے۔ اونچی جگہ گھر بنانا، پھلوں میں سے رس چوسنا۔ پھر تیسرا حکم کیا دیا، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر تو چل اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر، پھر تو چل اپنے رب کے بتائے ہوئے ہموار راستوں پر۔ اگر ایک باغ کے اندر، ایک پہاڑی علاقے کے اندر 100 چھتے بھی لگے ہو نا، جس چھتے سے مکھی اڑ کر گئی ہے وہ اسی چھتے پہ واپس آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور کی جگہ میں منہ مارے، کسی اور کی حق تلفی کرے، اپنے گھر میں آتی۔ کیوں؟ اللہ نے حکم یہی دیا ہے کہ دیکھ تیرا راستہ ہے نا اس پہ واپس چل کر تو آ۔ اور اللہ نے پہچان کیا رکھی ہے اس شہد کی مکھی کے لیے، وہ اس چھتے کی طرف کیوں آتی ہے، اس کو کیا پہچان؟ اس لیے کہ اس میں ایک ملکہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے جس کا نام احادیث میں روایات میں آتا ہے یعصوب۔ آج دور جدید کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایک مکھی ہوتی ہے جس کا بھورا رنگ کا کلر ہوتا ہے، وہ شہد بنانے کے لیے نہیں جاتی، وہ رس چوسنے کے لیے نہیں جاتی، وہ وہیں چھتے میں بیٹھی رہتی ہے، اس کو ملکہ مکھی کہتے ہیں، وہ حکومت کرتی ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اگر حکومت کرنا سیکھنا ہو تو شہد کی مکھیوں سے سیکھو، ملک کو چلانا سیکھنا چاہتے ہو تو شہد کی مکھیوں سے سیکھو، اس آیت کی تفسیر پڑھو۔
جب اللہ کا حکم مان کر اس نے اونچی جگہ پہ گھر بنائے، پاکیزہ رس چوسا، اور پھر اس کے بعد صحیح راستے پر چل کر اپنے چھتے پہ آئی، سارے اللہ کے کہنے مانے، پتہ ہے کیا ہوا؟ آیت میں اللہ نے بتایا پھر کیا ہوا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، پھر اللہ نے اس کے پیٹ میں سے ایسا مواد نکلا جس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی۔ جب اللہ کی بات مان کر چلتا ہے، ایک مکھی چھوٹا سا جانور جب اللہ کے حکم کو مان کر چلتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے لیے مفید بنا دیتا ہے۔ یہ انسان اگر اللہ کی کہنا مان کر چلے گا، اللہ اس کو معاشرے کے لیے مفید بنا دے گا۔ یہ اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے مفید ہوگا، بیوی ہے تو شوہر کے لیے مفید ہوگی، اور اگر یہ ماں باپ ہیں تو یہ بچوں کے لیے مفید ہوں گے، اور اگر یہ بچے اور خاندان ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں گے، اور جب یہ معاشرہ بنے گا تو ایسی صورت کے اندر یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں گے، پھر یہ امت بنے گی اللہ کا کہنا مان کر، یہ دوسروں کے لیے مفید ہوگی۔ اور اگر یہ اللہ کا کہنا مان کے نہیں چلیں گے تو ایک دوسرے کے لیے زہر ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے زہر ہوں گے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے، پھر یہ ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہوں گے اگر اللہ کا کہنا مان کے نہیں چلیں گے۔ بات اصل چل رہی ہے، موضوع ہے کہنا ماننا، اور جو میں نے بہت گہرا موضوع ذکر کیا، بڑے سادے انداز میں ذکر کیا کہ ہم کتے، بلیوں، باز پر، جانوروں پر ہم انسان محنت کرتے ہیں، وہ ہمارا کہنا ماننے لگ جاتے ہیں، ہمارے لیے بڑے مفید جانور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے جو سمجھدار بھی ہیں، ذی شعور بھی ہیں، ہم اپنی اولاد پر محنت کر لیں، یہ کیوں نہیں سو دیکھیں؟ یہ قرآن صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ مکہ مدینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو دنیا بھر کے بچوں کے لیے، یہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، چاہے میڈیا کتنی ترقی کر جائے، فتنے کتنے آ جائیں، قرآن کی ہدایات اپنی جگہ، ان سے رہنمائی ملتی رہے گی۔ مت کہیں مولانا آپ کو کیا پتا میڈیا کہاں چلا گیا، خرافات کتنی ہو رہی ہیں اور خلا فتنے کتنے ہو رہے ہیں۔ جی فتنے ہوتے رہے، اس سے بھی 10 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ ہو جائے، آج بھی انسان اللہ کا کہنا مان کے چلتا رہے، اور ہماری نئی نسل اپنے ماں باپ کا کہنا مان کے چلتی رہے۔ کہنا ماننا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولو الامر کی اطاعت کرنا جو آپ میں سے ذمہ دار ہے۔ لہذا بچوں کی تربیت شروع سے کی جائے کہنا ماننے کی۔ یہ آیت پڑھی سورہ لقمان کی۔ آج نوجوان نسل، بچے اور بچیاں پوچھتے ہیں ایک سوال، ماں باپ کا کہنا کہاں تک مانے؟ کہاں تک مانے؟ کوئی حد ہے؟ اللہ نے حد قرآن میں بتائی ہے، سورہ لقمان کی اس آیت نمبر 15 میں اللہ نے حد بتائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حد بتائی ہے، کہاں تک مانے ماں باپ کی بات کو۔ اللہ نے اس آیت میں سمجھایا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سمجھایا، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر یہ تیرے دونوں ماں باپ، پیچھے ماں باپ کا ذکر چل رہا ہے، اگر یہ دونوں ماں باپ ان جاہداک لتشرک بی، اگر یہ تمہیں مجبور کرے کہیں اللہ کے ساتھ شرک کرو، فلا تطعهما، ان کی بات نہ ماننا۔ اب نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا، کہاں تک کہنا ماننا ہے؟ فرمایا علی المؤمن السمع والطاعة ما لم یؤمر بمعصیۃ، ایک حد بتا دی، کہاں تک مانے کسی کی بات کو۔ علی المؤمن السمع والطاعة، مؤمن پر لازم ہے کہ وہ بات کو سنے اور بات کو مانے، کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کہ اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے، بریک لگا دیجیے، نہیں عمل کرنا۔
باقی مانتے چلے جائیں۔ آج گھر اگر گھر بنتا ہے بات ماننے کی وجہ سے، کس کی بات ماننی ہے؟ 3 جو آیت پڑھی 3 لوگ پوچھتے نا کس کس کی مان ہے؟ جی 3 کی مان، بس اللہ ان کے بارے میں پکڑ کرے گا۔ کون سے 3؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی بات مان کر چلے، اللہ کا کہنا مان کر چلے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کر چلے، اور اولو الامر اپنے سے جو ذمہ دار ہے آپ کا، گھر میں ماں باپ ذمہ دار ہے، ان کی بات مان کر چلے، ادارے میں سربراہ ہے اس کی بات مان کر چلے، ایک فیکٹری میں مالک ہے، مینیجر ہے، فلاں ہے، ہر ایک دوسرے کی بات مان کر چلے، نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور کہنا مان کر چلنا، اس کی اللہ ہر روز دن میں 5 وقت ٹریننگ دیتا ہے۔ ایک کی مان کر چلنا، ابھی جمعے میں بھی آپ یہی کریں گے، سارے یہی کریں گے، 5 وقت اللہ تربیت دے رہا، کہنا مان کر چلنا۔ وہ ایک نے کہا اللہ اکبر، یہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، اس نے کہا اللہ اکبر، سارے جھک جاتے ہیں، کئی ہزار بندہ جھک جاتا ہے۔ وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے، سارے سجدے میں چلے جاتے، کوئی ایک نہیں پیچھے کہتا میں نے نہیں جانا، آپ جائیے، آپ میں نہیں جاتا سجدے میں، آپ جائیں۔ 5 وقت اللہ تربیت دیتا ہے، ایک کی مان کر چلو۔ اولو الامر، وہ جو امام ہے، خطیب ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے نا، وہ اب اولو الامر ہے نا، اب اس کے ذمہ ہے نماز پڑھانا، تب اس کی بات مان کر چلے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ میں رکوع بعد میں کروں گا، اچھا سجدہ آپ پہلے کر لیں، میں بعد میں کروں گا رکوع، نماز نہیں ہوگی۔ آپ جائیں سجدے میں پہلے تحیات تشہد میں پڑھ لوں، سجدے میں بعد میں کر لوں گا، 4 کر لوں گا، نہیں، نماز نہیں ہوگی، کہنا مان کر چلیے، کیونکہ امام اللہ کا کہنا مان کر چل رہا ہے۔ میں نے کہا کب تک مان کر چلنا ہے؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم آیا، روک لیجیے اپنے آپ کو کہ گناہ نہیں کرنا میں۔ اور مستشرقین نے تو اپنی کتاب، مستشرق جو کہ مغربی مفکرین غیر مسلم بھی ہوتے، اس اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، آپ میں سے کئی حضرات نے پڑھا ہوگا، انہوں نے لکھا کہ ان مسلمانوں کو جو 5 وقت ٹریننگ دی جاتی ہے کہنا مان کر چلنے کی، یعنی نماز کے اندر، باجماعت نماز کے اندر، اگر یہ مسلمان مسجد سے باہر بھی اسی طرح ایک کا کہنا مان کر چلے تو یہ مضبوط ترین قوم بن جائے، پھر اس کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکے گی۔ مشکل یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد ہر ایک کا قبلہ جدا جدا، نہیں ماننا، ماں باپ کی بھی نہیں ماننی، اپنے بڑے کی بھی نہیں ماننی، اپنے سربراہ کی بھی نہیں ماننی، مزاج ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج اتنا ڈھال دیا کہ بالفرض 2 اچھے کام ہیں، اور ان 2 اچھے کاموں میں سے ایک کام کے بارے میں آپ کے بڑے نے کہا ہے، اس انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میں اپنے بڑے کا کہنا نہ مانوں اور میں یہ اچھا کام کر لوں۔ مثال کے طور پر قربانی کا موقع ہے، اللہ نے کہا دیکھو تم صاحب نصاب ہو تو یہ قربانی کا جانور ذبح کرو، یہ قربانی کا جانور نہیں ذبح کرتا، کہتا ہے گوشت بہت ہوتا ہے، میں کسی اس پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، جی ثواب ملے گا، قربانی اس کے ذمہ واجب رہے گی، وہ اللہ کا حکم تھا، وہ نہیں پورا ہوا، ایک اور اچھا کام کر لیے، بہت اچھا کام کیا، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، بیوہ کی مدد کرنا، یتیم کی مدد کرنا، کسی بیمار کی مدد کرنا، بڑا ثواب ہوتا ہے، وہ قربانی نہ کرنے کا گناہ الگ رہے گا، کیوں؟ اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ جامع ترمذی کی حدیث ابواب الجمعہ، بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی سوچ سے ایک اچھا کام کرتے ہیں اور بڑے کی نافرمانی کرتے ہیں، گھر کے اندر
بچے کہتے ہیں یہ بھی تو صحیح اچھا کام ہے، یہ بھی تو نیک کام ہے، باپ کے نہیں مانتے، ماں کے نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ بھی تو اچھا کام ہے۔ اس کے لیے بڑے غور سے اصول سمجھیے گا۔ حدیث موجود جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت میں بھیجا، ایک جماعت بنائی کسی کام کے لیے، اور فرمایا کہ فلاں جگہ پہنچ جاؤ۔ اللہ کی شان کے وہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ وہ جو صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، وہ صبح صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جاؤ، چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا جہاں انہوں نے جانا ہے نا وہ مجھے پتا ہے، جگہ مجھے معلوم ہے، تو میں جمعہ پڑھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں، جمعہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر میں جا کے ان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، مل جاؤں گا۔ بہت آسان سی بات، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنا، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا، پھر جمعے کی نماز پڑھو، کمال ہے، کتنے بڑے ثواب کی بات ہے۔ رک گئے۔ اب جامع ترمذی کی اس حدیث کو ذرا غور سے پڑھیے گا کبھی۔ جمعہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا تو عبداللہ ابن رواحہ یہاں موجود۔ کہ عبداللہ ابن رواحہ آپ کو کس چیز نے روکا، آپ گئے نہیں؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات دہرا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا میں آپ کے پیچھے جمعے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ لوں، پھر جا کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سننے والا ہے، اے عبداللہ ابن رواحہ، اب اگر تم آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم ان کے ثواب تک نہیں پہنچتے جو میرا کہنا مان کے وہاں تک چلے گئے۔ اپنی سوچ کو بڑے کی سوچ کے تابع کر دیں۔ آج میں نے جو موضوع تھا اس کو بڑا سمجھنا ہے، کہنا ماننے کی عادت، کہنا ماننے کی عادت، کہاں تک کہنا مانے، کس طرح ہم محنت کریں۔ میں نے تو مثالیں دی ہیں کہ ہم بلیوں اور کتوں پر محنت کر کے ان کو کہنا ماننے کی عادت ڈالتے، بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نئی نسل پر محنت کرنے کی توفیق عطا، شروع سے بچوں کو کہنا ماننے کی عادت ڈالی جائے، بڑے ہو کر بھی وہ کہنا مانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا بھی دین کا کہنا ماننا ہے، دین کا، اللہ کا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا کہنا ماننا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہے، اور جو تمہارے میں سے جو ذمہ دار ہے اس کا کہنا ماننا ہے۔ نظام زندگی کا چلے گا، بڑے سکون سے چلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔